خدا دا واسطہ ہے مولوی بدلو مڑ کو نو لائی جاندے ہو مڑ کو نو لائی جاندے تو اور ہے ہی کوئی نہیں ترنو تو میں جدو ادھر آیا آشکان دے اندر انہا رضوی شیرہ نے جانا ہے نا قبر اندر تے فرشتے نے پوچھنا ہے ما کنت تقول فی حاضر رجل یہ جرہ سامنے مکھڑا ہے جاننا ہے تے اسی پتہ کی کہنا ہے سبحان اللہ کہو تے میں صدا لاواں انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا حضور دا علم بیان کر رہے سا آقا جنہیں اگیا دیکھ دینے اوہ پیچھے دیکھ دینے تو حضور دا اختیار نہیں سمجھا دیتا کہنا ہو کس طرح میں کہتا مطلب ہے میرے محبوب دا اختیار ہے آقا چاہن اپنی اکھا نہ لیکھن آقا چاہن اپنی مہر نہ لیکھن تو تے دو مسئلے حل کر چھڑے میں حضور کو لو حدیث آپ سنیے آقا نے بیان کی تھی میں سنی تو پھر میں مننا کہ تو تقلید دا قائل نہیں جدو بخاری دے کہن تے مننی ہے تو پھر تے تقلید ہو گئی نا امام بخاری دی تو امام بخاری تے خود غیر مقلد نہیں واہ واہ جی بے شک امام احمد بن حنبل دی مقلد جی امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو خود امام احمد بن حنبل دی تقلید کر دے مقلد بندے دی لکھی حدیث پڑھ کے تو غیر مقلد کی نہیں ہو سکتا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لخالص الإيمان وأرشدنا إلى اتباع السنة والفرقان والصلاة والسلام على نبيه الذي دينه خير أديان وعلى آله وأصحابه برك الإيمان اتنی خطریاں لی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو اللہ تعالیٰ نے چاہے ہمیشہ اوہی ہو کے رہا اور اوہی ہو کے رہے گا ریت ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ درختان دے پتیاں نالوں زیادہ درود لا محدود آقا نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات سردار حضرت سیدہ آمینہ دلال شیمہ دویر رب حبیب جگد حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی ذات گرامی واسطے آپ دی پاکیزہ آل واسطے آپ دی اصحاب واسطے اور صبح قیامت تک آپ دے نال عشق کرن والے ہیں پیار کرن والے ہیں محبت کرن والے ہیں تے اللہ تعالیٰ اپنی کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے اچھی بولو آمین پھر بولو آمین اے آمین لڑائی والی نہیں اے آمین سانجی جائیے وہ میرا پرانا ٹبر وہ تے نماز اندر خیال نہیں کردہ ایٹی اچھی آمین کیا چھڑ دینے کے ملے لے ڈر جان دینے پتہ نہیں مسیح سے کی ہو گئی کہ تسی اتھے ڈری جان دے اچھی بولو آمین اللہ اس محفل پاک میں اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے اچھی بولو آمین خصوصی خطاب انشاءاللہ خطاب عالی شان حضرت قبلہ علامہ محمد عمر رضوی صاحب دا ہوئے گا کہ میرے نالے نادی بڑی محبت ہے تو انہوں نے حکم دیتا کہ میرے نال چلو تو میں ان چونکہ محبت والیاں بیچ آ گئے میں تسی ہولی بولو نا ہم محبت آلیاں چاہ گئے ہیں تو محبت ان ٹھکرائی نہیں جاندی موڑی نہیں جاندی آپ کی محبت ہے آپ نے میں اپنا شریک سفر بنایا اور آپ نے اتنے سونے چہرے دی زیارت دا میں موقع ملیا میں ویسے 2015 دے اندر اس مسلک حق مسلک اہل سنت کو قبول کیتا ہے نہیں تسی سبحان اللہ کہا جا کے کہہ رہے ہیں 2015 دے اندر اور اترنوں میں ویسے چھڑ دیتی ہوئی ہے یہ حضرت صاحب نے خواہش کی تھی کہ آج پھر سناؤ تو میں کہا چلو پرانی یاد تازہ کر لئیے اوہدر والے بھی سن لیں کوئی تو کہن بڑی گال ہے ترنم ساڑھی ہے تے نالے صلات پڑی جا رہی ہے تے اچھا جی قربہ جوار وہی میں تے گشگاہ کے مرنا جان کی تے کہ ترنم ساڑھی تے صلات وہ ایک ہی نہیں ہو گیا اور مجھے گلی یاد آئی انہا کوئی ترنم یہی ہو رہا ہے کوئی نہیں حضرت صاحب میں ایک جلسے اندر بیٹھا ہویا پرانی گل ہے جلسے اندر بیٹھا ہویا تے ایک مولوی آیا کہنے لگا الحمدللہ کو گھنٹہ بیان ہویا تے دوجہ مولوی آ گیا اور پھر کہنا الحمدللہ وہ گھنٹہ بیان ہویا تیجا مولوی آ گیا انہیں نے ہی ترنم لائی وہ مجمع جے کہ انہا بابا بیٹھا سی اوٹ کھلو پیا کہنا خدا دا واسطہ مولوی بدلو مڑ مڑ کو نو لائی جان دے ہو
مڑ مڑ کونوں لائی جاندے تو اور ہے ہی کوئی نہیں ترنم. تو میں جدو ادھر آیا عاشقاں دے اندر تے میں نے سوچا کوئی عشق والی ترنم ہونی چاہیے تو میں پھر انہوں چھڑ دیتا تو اللہ دا کرم ہویا پھر ایسی ترنم رب نے عطا فرمائی کہ گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر شہر شہر آقا دا میلاد ہی سنائی جانا. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میں چونکہ تقریر تے نہیں کرنی ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے تے پھر جدو کدی تسی حضرت صاحب دلال میں بلاؤ تے تقریر پھر کریں گے. ہوں چونکہ تعارف کا میں کیا گیا ہے حکم دیتا گیا ہے. میں نہ بڑا حیران جدو ادھر آیا نا پہلی گل جدو میں سننی ہویا کوئی تین آنجی الحمدللہ ایمان دی دولت نہ سرفراز ہویا. میں تے جملہ بول رہا ایمان دی دولت نہ سرفراز ہویا 10 اکتوبر 2015 دے اندر اور 3 سال دا عرصہ ایسا رہا کہ تحقیق چل دی رہی تحقیق چل دی رہی. جدو انسان ہدایت لینا چاہے نہیں میں نہیں کہوں گا جدو آقا نظر کرم فرما دیں نہیں تسی آہستہ بولو میں بڑی بڑی گل کر گیا. یاد رکھنا آقا دی گل اونی دیر تک کوئی کر نہیں سکتا آقا دی گل اونی دیر تک کوئی سن نہیں سکتا جب تک اذن مصطفیٰ عطا نہ ہو جائے. بے شک بے شک علماء کرام بیٹھے نہیں میں طالب علم جب تک آقا اذن نہ عطا فرمان کوئی آقا دی گل بھی نہیں کر سکتا. محبوب کی محفل کو محبوب محبوبوں جی بولو محبوب کی محفل کو اور آتے ہیں وہی جنہیں بس 100 گز نمبر ساتھ سیرت گن جو حضور جنہوں نہ پسند کرنا حضور دی محفل جو بولو اوہ چیتے بولو اے بولو تو صحیح ہے نا تک بولی اے بولو تو صحیح. میں جدو کوشش کی تھی میں ڈر گیا میں کہ پتہ نہیں کی ہونا ہے. سانو مولویاں ڈراڈرہ مار چھڑے ہے کہ بڑی سخت قبر ہے تو بڑی سخت جہنم ہے تو آخرت دیاں کاٹیاں بڑیاں سخت نے تو بڑا پریشان سنیا تو ایک سنی عشقی بیان کری جاندے. میں کہ انہاں نوں ڈر نہیں لگدا انہاں نوں ڈر نہیں لگدا. تو میں اینج ایک دن مطالعہ کر رہا سا شکر اللہ دا مطالعہ دا شوق ہے صحیح بخاری کھولی نہیں تسی رہنی دیو صحیح بخاری کھولی انہوں نے گالہ کرنا کہ انہوں نے سیاستہ چو بکھاؤ سیاستہ چو بکھائیے نا تے 4 کتاباں نو اونجی سلسلہ ضعیفہ چو پا چھڑ دینا تے بخاری مسلم جی دکھاؤ تمام کتاباں اندر قبر دی اندر جو سوال ہونے نے 3 سوال موجود نے من ربو کا من نبیو کا ما دینو کا تیرا رب کیڑا تیرا نبی کون تیرا دین کیڑا 3 سوال ہونے نے لیکن بخاری چ جڑا ہے نا حدیث ان دے وچ ایک کوئی سوال ہے. ایک کوئی سوال ہے آقا دا مکھڑا سامنے ہونا ہے آقا دا مکھڑا وطوہا والا سامنے ہونا ہے تو فرشتے نے پوچھنا ہے جاننا ہے یہ سامنے کھلوتا کون ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اکبر. تے میرا نا ہون وجدان کہندہ ہے جدو انہا رضوی شیرانے جانا ہے نا قبر اندر تے فرشتے نے پوچھنا ہے ما کنت تقول فی حاضر الرجل یہ جرہ سامنے مکھڑا ہے جاننا ہے تے اسی پتہ کی کہنا ہے سبحان اللہ کہو تے میں صدا لاؤں انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گے رسی کام انہیں جانا. سارے رضوی شیر بیٹھے ہو کوئی لب خاموش نہ رہے
اچھی پڑھو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھو گے رزقا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا انہیں جانا. سنیا نے تیہ کہنا ہے کہ اے اوہی نبی ہے جن دے واسطے دن رات اسی اپنی جانا قربان کرن واسطے تیار رہنے سا. حدیث میرے سامنے گزری میں کہے تھے ساڑھا کیدہ تے پرانا ہوندہ نہیں بتاؤ ہون میرے پڑھ لو ہو تو سی پرانی گل کردہ میں کہے ساڑھا کیدہ تے ہے کہ معاذ اللہ حضور تے دنیا تو تر گئے جی میں عام بندہ فوت ہو جاندے حضور بھی فوت ہو گئے تے آقا نہیں آنے بس ایسی ابتدا پہلی ہٹ لگ دی نا دماغ ہوتے پھر میں تحقیق دی دنیا اندر نکل گیا نیٹ دے سرچ کرتا رہا بیانات سنی علماء دے سنتا رہا سانو نہ پڑھایا گیا مدرسے اندر شروع تو 2008 اندر میں سندے فراغت لے جامعہ نصر العلوم سلفیہ گجرانوالہ تو سانو یہی پڑھایا گیا حضرت کہ سنیہ دے مولویاں کو علم کوئی نہیں ہوندہ کسے کہانیاں سنا کے لوگاں دا بھی ٹائم ضائع کر دینے اپنا بھی ٹائم ضائع کر دینے نہ کو ککھ نہیں تو سارے دماغ سے بیٹھا ہویا سی. میں تحقیق کر دے میرے سامنے ایک ویڈیو آگے غفران محمود سالوی صاحب نے پنڈی والے اور اتفاق ہونا دا وسیلے دے موضوع 2.5 گھنٹے دا بیان نیٹ تے موجود ہے یوٹیوب تے وسیلے دا موضوع میں ڈاؤن لوڈ کر لیا میں نے سنیا پھر کتاباں لائبریری میں کوئی موجود اور جو حوالے سالوی صاحب دیتے ہیں میں کتاباں کھول لیا حوالے موجود نے احادیث وہی نے لیکن ساڑھے مولوی استدلال ہور کیتا ہے سیلوی صاحب ہور کیتا ہے میں پریشان ہو گیا احادیث وہی نے میں اپنے بڑے بڑے مولوی بھاولپور ایک آصف چیمہ مولوی انہوں میں موضوع دیتا میں کہندہ جواب دے عمر صدیق گجرانوالہ والا انہوں میں موضوع دیتا میں کہندہ جواب دے وسیلے دے موضوع تے کوئی جواب نہ آ سکیا کوئی دلائل نہ آ سکے اتفاق ہویا انہاں دنہ دے اندر عمر صدیق نے لاہور اندر نا عقیدہ تو ہی سیمینار رکھیا عمر صدیق نے عقیدہ تو ہی سیمینار رکھیا میں چونکہ اہل حدیث یوتھ فورس ضلع لاہور دا ناظم تبلیغ سا مرکزی جمعیت اہل حدیث نشتر ٹاؤن دا ناظم تبلیغ سا اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دا ناظم دفتر بھی رہا اور جدو عمر صدیق نے عقیدہ تو ہی سیمینار رکھیا میں بھی پیش ہوندے اندر ساری یوتھ فورس اسی اگے اگے تیاری کی تھی فلیکساں لائیاں اشتہار لائے عمر صدیق کا بیان سنیا انہاں دنہ جی ڈاکٹر صاحب نے 4 عقیدہ تو سیمینار کر لے سن عمر صدیق نے عقیدہ تو سیمینار رکھیا اسی سنیا اسی کیا واہ واہ ساڑھے مولوی نے تو بلے بلے کر دیتے سنیا دے مولوی دی بولتی بند کراتی کمال ہو گیا کچھ ہی دن بعد ڈاکٹر صاحب نے ایوانی اقبال اندر 5واں عقیدہ تو سیمینار رکھ رہے جدو رکھیا نا تو ان دل اندر خیال آیا کہ ساڑھے مولوی نے تو جو بڑا بیان کیتا سنے ہیں انہیں سنیا نے بھی سنا ہاں کی کہندے ہیں تو ڈاکٹر صاحب دا جدو بیان سنیا عقیدہ تو ہی سیمینار تو پھر دل دی بنجر زمین آباد ہو گئی اور وہابیت دی کالک اتر گئی پھر ایسا کرم ہویا کہ اللہ نے گستاخاں چو کر کے عاشقانہ ساتھ عطا فرما چھڑے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یقین کرو جڑا تھوڑا لبیک دا نعرہ نہیں بڑے چسا نہیں ایمان تازہ ہو جاندہ ہے دل تے جڑا زنگ لگا ہوندہ ہے اتر جاندہ ہے ہوں میرے نال نہ پرانے طبقے لے لوگ بڑے بحث و مباحثہ کردے رہندے لڑائی کردے رہندے حضرت حدیث بیان فرما رہے سن کہ آقا نے فرمایا کہ جی میں اگو دیکھنا ہوں میں پچھو بھی دیکھنا میں ٹکر گیا میں انہوں آکھا آقا دا علم ہے کہ آقا جی میں اگو دیکھ دینے ہوں میں پچھو بھی دیکھ دینے کہنا میں اپنے مفتی صاحب کو پوچھ کے آؤں گا اور جنہیں مفتی کو پوچھن گیا میں انہوں ہی جاندہ سے میں کہا پوچھا اہم توجہ رکھنا وہ گیا کچھ دن بعد آیا میں کہا 10 کی جواب دیتا تیرے مفتی نے کہنے لگا حدیث ضرور موجود ہے ہن انکار تو کر نہیں سکتے کہنا حدیث ضرور موجود ہے لیکن سنی ترجمہ غلط کر دینے میں کہا تو صحیح والا ترجمہ لے کے آ ٹھیک ترجمہ لے کے آ کہنے لگا مفتی صاحب نے آکھے اگوں حضور اپنی آنکھاں نال ویکھ دینے
پچھو اپنی مہر نبوت نہ دیکھ دے. سنیو اللہ والے جیج گل آ گئی. میں کہ ظالمہ میں تے حضور دے علم دی گل کر رہا سا, تو حضور دا اختیار بھی سمجھا دیتا ہے. نہیں تسی نہیں سمجھے, علماء سمجھے نہیں. میں تے حضور دا علم بیان کر رہا سا. آقا جی میں اکیا دیکھ دینے اوے پیچھے دیکھ دینے, تو حضور دا اختیار بھی سمجھا دیتا. کہنا ہو کس طرح؟ میں کہتا مطلب ہے میرے محبوب دا اختیار ہے. آقا چاہن اپنی اکھا نہ لیکھن, آقا چاہن اپنی مہر نہ لیکھن. تو تے دو مسئلے حل کر چھڑے. میں کہا ہون پوچھ کے آئی اپنے مفتی نو, 7 سال ہو گئے. حضرت اجنی جی آیا پوچھ کے, حضرت نہیں آیا. پھر میں نے بے شروع دیکھو جی سنی توحید نہیں بیان کر لے. سنیے نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہر نماز تو بعد کلمہ پڑھ لیا کرو. اور یہ بھی بدعت ہو گئی. اور کچھ کرن تے دیو, توحید نے بیان کر دے. اسی ہر نماز تو بعد کیا توحید کا اعلان کرو, کلمہ پڑھو. بدعت ہو گئی. اچھا درود پڑھنے حضور تے, ہسی کہنے ہر وقت ہی درود پڑھو. اذان تو پہلے بھی پڑھ لو. بدعت ہو گئی. رب کو منگنا چاہیے, اللہ کو منگنا چاہیے. اسی ہر نماز تو بعد ہاتھ چوک لے, تو پھر بدعت ہو گئی. پھر بدعت ہو گئی. خدا دا واسطہ کچھ کرم تے دیو. تیری زلف میں لگے تو حسن کہلائے, جو تیرگی میرے نامہ سیاہ میں تھی. اسی کریے تے بدعت, اسی کریے تے شرک, تو کرے تے اہل شریعت. اسی محفل میلاد مصطفیٰ سجائیے تے بدعت, تو سیرت النبی کانفرنس کرے تے اہل شریعت. دلیل دے کہ اندر دعوت اور تبلیغ ہے. میں کہا پھر اوہی دلیل ساڑھی محفل میلاد سے بھی لے لا. بہرحال سوائے اعتراضات بھی اور کچھ نہیں. وسیلہ موضوع بنیا میرے عقیدے دی بہتری سے, ایمان دی دولت ملنا سے. توحید جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کی تھی, میں سمجھ گیا یہ جیتے ساڑھے کدھی مولویاں بیان نہیں کی تھی. پہلی بات وسیلہ, کہ اس کائنات اندر آقا دے وسیلے تو کچھ نہیں بڑھے ہیں, تو کائنات چل کی میں سکتی ہے. دوسری بات کہ اکثر میرے اختلاف رہندہ سی حضرت, ادھر رہ کے بھی اللہ نے جدو ہدایت دینی ہوئے نا, تو اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاندے. میں ادھر سا, میں بخاری شریف کی حدیث پڑھی, آقا کائنات علیہ السلام امامہ شریف بندے کالا, میں بننا شروع کرتا. ادھر رہ کے تسی ستے ہی رہنا. حالے وابی سا میں امامہ شریف بننا شروع کر دیتا. میں جدو انہوں نے جلسے سے جانا, مولوی نے کہا ہوئے نہ بنیا کر. کیوں؟ یہ سنی بندے نے. میں کہنا یار حدیث ہے, حدیث موجود ہے. نہیں پاویں حدیث ہے, لیکن من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جن دی مشابہت کر دے قیامت علیہ دن اونا چٹھایا جائے گا. میں کہا واہ ربا میں تیری عظمت و قربان جاواں, وہ آندے سن قیامت علیہ دن اٹھایا جائے گا, تو دنیا میں چونا چکر چھڑے آگے. اور سنت ہو سکتا ہے میں شروع کی تھی تو اللہ برکت کر دیتی. پھر نا اعلیٰ حضرت ایک کلام منہ ادو بڑا پسند سی. نہیں تسی آہستہ ہی رہنا, سنیا دے بچے بچے نو آندہ ہے. منو اعلیٰ حضرت کلام ادو کی تو سنیا حضرت میں, تو منو اچھا لگا, اشعار اچھے لگے. میں ایک نا جلسے سے پڑھ چھڑیا تو مولویاں میری تنبی نہ کھیچ چھڑی. سنیا دے بچے بچے نو آندہ ہے, تو اجازت ہوئے. سب سے اولا ہو بھی, سب سے اولا ہو سب سے بالا ہو ہلکی سے اولیاء سے رسل
خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا بجھ گئی، بجھ گئی، بجھ گئی، بجھ گئی، بجھ گئی، جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی، جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نور وہ لے کر آیا ہمارا۔ پرسوں نا میں فون آیا، پرسوں پرانے ٹبر کا، ہجے بھی میں جان نہیں چھڑ دے، 7 سال ہو گئے نے۔ فون آیا تو میں کہنے لگا دیکھو نا، قرآن نو مننا چاہیے، آقا دے فرمان نو مننا چاہیے۔ میں کہا ساڑھا مسلک بھی قرآن و حدیث تو باہر ہے ہی نہیں، ساڑھے مسلک بھی کوئی بات خود ساختہ ہے ہی نہیں، قرآن و حدیث۔ کہنے لگا دیکھو نا، آقا دی سیرت نو منو، آقا دی بات نو منو، حدیث نو تسلیم کرو، منو ادھے تے عمل کرو، تے تقلید دی لوڑ تے کوئی نہیں، تقلید دی لوڑ۔ میں مسجد چ کھڑا سا، وہ اللہ والو ذہن چ گل آئی، میں کہ تقلید دا مطلب کی ہوندا ہے، پہلے ہو تے سمجھا۔ تقلید دا تسی ستے ہی رہنا، تقلید دا مطلب کی ہوندا ہے، ایک گلاں کردیاں سمجھو، صبح تو انہوں نے تھڑ لینا ہے کہ مولوی آیا سی تو اڈا کی کہہ کے گیا ہے، میں کہ تقلید دا مطلب کی ہے؟ کہنے لگا کسی دی گل نو کما حقو من لینا یہ تقلید کے لانی ہے۔ میں کہا اچھا، میں کہا تو حدیث اتے عمل کرنا ہے حضرت عرض سننا، میں کہا تو حدیث اتے عمل کرنا ہے، کہندہ ہاں، میں کہا تو حدیث حضور کو آپ سنی، حضور کو آپ سنی، کہندہ نہیں، میں کہا کتھے پڑھی ہے، کہندہ بخاری چوں، میں کہا بخاری کو لوگ پوچھی آئی، مسلم چوں امام مسلم کو لوگ پوچھی آئی، کہندہ نہیں، میں کہا تحقیق کی تھی، کہندہ نہیں، کہندہ صحیح ہے نے، بخاری مسلم جو لکھے ساریاں حدیثہ صحیح نے، میں کہا صحیح مننا ہے، کہندہ ہاں، میں کہا حضور کو نہیں سنیا، بخاری دے کہن تے مننا ہے، اوہ آقا کو نہیں سنی، امام مسلم دے کہن تے مننا ہے، کہندہ ہاں، میں کہا پھر امام بخاری دی تقلید تے ہو گئی، پھر امام مسلم دی تقلید تے ہو گئی نا۔ یاد تالا کر، میں حضور کو لو حدیث آپ سنیے، آقا نے بیان کی تھی میں سنی، تو پھر میں مننا کہ تو تقلید دا قائل نہیں، جب بخاری دے کہن تے مننی ہے تو پھر تے تقلید ہو گئی نا امام بخاری دی۔ تو امام بخاری تے خود غیر مقلد نہیں، واہ واہ جی بے شک، امام احمد بن حنبل دی مقلد، جی امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو خود امام احمد بن حنبل دی تقلید کر دے۔ مقلد بندے دی لکھی حدیث پڑھ کے تو غیر مقلد کی نہیں ہو سکتا، یا تو پھر حدیثاں دا انکار کر دے سرے کر انکار کر حدیثاں دا انکار، تو پھر سنی لمبی نہ پالن تو تو سب غلط سمجھے، سنی شعر موجود نے، اور اس دور حاضر اندر رضوی شعر بھی موجود نے، جلالی شعر بھی موجود نے۔ میں تے کیا کرنا، اگر عشق پڑھنا
عشق سننا ہے تو بابا جی نو سنیا کر، اگر علم پڑھنا ہے تو ڈاکٹر جلالی نو سنیا کر. میں نے ایک حدیث یاد آ گئی، اسی پیار کریے نا، محبت کریے، آقا بھی محبت دعویٰ بھی کریے. یار ایک گل دسنا، جننے نموس رسالت شہید ہوئے نے کوئی بھابی ہوئے نہیں، تسی ہولی بولو سبحان اللہ. کوئی ایک نموس رسالت شہید ہونے والا وہابی وکھا، چل دیوبندی وکھا. غازی لندین شہید کندہ بال سنیا دا بولو، کندہ بال غازی عامر چیمہ کندہ بال، غازی تنویر کندہ دا بال. چلو میں زیادہ لمبی گل نہ کرا، غازی ممتاز قادری کندہ بال. میں جو سنی ہویا نا تے اچھا سٹارٹ اندر نا بندہ پریشان ہوندہ ہے، تھوڑا جا تذبذب دا شکار بھی ساں، پتہ نہیں فیصلہ ٹھیک کیتا ہے، پتہ نہیں غلط کیتا ہے، پتہ نہیں میرے نہ کی بنے گا. کیونکہ ایک پارٹی بدلنا بڑا مشکل ہوندہ ہے، مسلک بدلنا تے بڑی اوکھی گل ہے، یہ دا سوکھا کام نہیں ہوندہ. بڑا پریشان سا تے انہاں دنوں اندر غازی صاحب نو شہید کیتا گیا. میں پنڈی گیا تے رات دا ٹائم 12:30 دا ٹائم ہے، لینا لگی ہیں غازی صاحب دا دیدار کرنا سے. تے سانوں نے دیکھیا کچھ علماء سے، میں کہا علماء نے، علماء دی ایک لائن سائڈ تھی ہے، تسی ادھر آ جاؤ. اسی ادھر لگ گئی. تھوڑی دیر بعد واری آ گئی، جدو اندر گئے نا تے غازی صاحب دا جدو مکھڑا ویکھیا، غازی صاحب دا مکھڑا ویکھیا. ہے نظر بھی جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے پہ موجود ہے. جو محبوب کا پیار دل اندر وسالے، آقا دا پیار دل اندر وسالے، پھر انہوں نے چہرے دس دے دے. اے بندہ عام نہیں، نبی دا عاشق کیا ہویا. مکھڑا دیکھیا، نور دیاں لاٹھاں نکل رہی ہیں. انجھے لگتا ہے غازی صاحب سکتے ہوئے نے ہونی اٹھ بیٹھ گئے. پھر صبح جدو جنازہ ویکھیا، جنازہ ویکھیا، دل مطمئن ہو گیا. رضوی صاحب دل مطمئن ہو گیا. دل نے کیا بخاری پریشان نہ ہو، جڑا فیصلہ کر لیا ہے بالکل ٹھیک کر لیا ہے. جڑا رستہ جنت نو جانا ہے یہی رستہ نبی والا ہے. ہوں تو یقین کرو انہاں وابین تو نہیں میں کھلون دیندہ، حقیقت گل ہے. جتھے آ جائیں، جس محاذ تے آ جائیں، میں تے کیا کرنا تہاڈیاں کتاباں تے مسلک ساڈا تہاڈیاں. اور میرے کو لگتا ہے ساری کتاباں بیروت دی ہیں، ٹوٹلی بیروت دیاں کتاباں پرنٹڈ نے. پاکستانی بہت تھوڑیاں، بس جو اردو مترجم نے وہ پاکستانی نے. عربی کتاباں ساریاں بیروت دیاں نے. میں کہا تہاڈیاں کتاباں جو تو ہن میں میلاد ثابت کرتا رہنا، ان تہاڈیاں کتاباں جو آقا دا میلاد میں بیان کرنا. لیکن بعض نہیں نہ آتے، پھر فون کر کے تے اے دسو تے او دسو، آقا نور ہے نے کہ نہیں ہے. میں نا حضرت گل چو گل یاد آ رہی ہے تے ایک بندے نے میں فون کیتا کہ جی تسی آقا نو نور مان دیو. الحمدللہ الحمدللہ آقا نو نور ماننے. آپ بشری لبادے دے اندر تشریف لے کے آئے. کہنا نہیں آقا نور نہیں. میری ذہن چاہے بھی گل ہے اللہ نے سونے میں پا دیتی. میں کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک لقب ہے. نہیں تسی کار جا کے سبحان اللہ میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک لقب ہے ذوالنورین. مطلب کی ہوندہ ہے دو نورہ والا. ذوالنورین دا مطلب دو نورہ والا، دو نورہ والا. میں کیا حضرت عثمان کو یہ لقب کیوں ملے ہے کہ دو نورہ والا ہے؟ کہتا ہے اس کر کے حضور دیا دو صاحبزادیاں حضرت عثمان دے نکاح اندر نے. میں کیا حضور دیا بیٹیاں حضرت عثمان دے نکاح چ جان تے حضرت عثمان دو نورہ والے ہو جان. جنیاں بیٹیاں نور نے اور نبی دا عالم کیا ہوگا. اور صحابہ دی محبت ہے. سبحان اللہ. بس گل ختم کراں.
قبلہ عمر صاحب دا رضوی صاحب دا بیان سننا ہے اسی سارے نے میں نا پڑھ رہا سی حدیث تے صحابہ دی محبت میرے سامنے آئی ایک صحابی محبوب کائنات علیہ السلام نے جدو نماز پڑھ دینے صف دے کونے تے کھلو جاندینے صحابہ فرمایا تنو حضور دے پچھے نماز پڑھنی چاہی دیئے آقا دے پچھے نماز پڑھندہ ثواب زیادہ ملدا ہے آقا دے پچھے نماز پڑھیا کر صف دے کونے تے کیوں کھلو جانا ہے صحابی کے لگے میں بھی جاننا آقا دے پچھے نماز پڑھنا ثواب زیادہ آقا دے پچھے نماز پڑھنے فضیلت زیادہ آقا دے پچھے نماز پڑھنا اجر زیادہ لیکن میرا دل کردائی آقا کہر السلام علیکم ورحمت اللہ آقا سلام پھر آقا دی نظر میرے دے پوے میری نظر آقا دے پوے آقا کہن السلام علیکم ورحمت اللہ تو میں نکرتے بہ جانا آقا جدو اینی ویکھن تے پہلی نگاہ مصطفیٰ میرے تے بہ جانا تو میں کہاں السلام علیکم ورحمت اللہ تے میری نظر حضور دے مکھڑے تے بہ جانا ثواب تسی رکھ لو اجر تسی رکھ لو نگاہ مصطفیٰ میں رکھ لینا صحابہ نے تیج پیار کیتا ہے آج لوگ ساڑھے کل پیار دیا دلیلاں پوچھ دے میں کہا پیار دلیل نہ نہیں ہوتا بابا جی کہہ گئے عشق آقا نال انے واہ کرو پوچھ کے عشق نہیں ہوتا پیار دلیل نہ نہیں ہوتا عشق دلیل نہ نہیں ہوتا عشق دلیل نہ محتاج نہیں ہوتا کسی دی اجازت نہ محتاج نہیں ہوتا عشق جدو آقا نال ہو جائے پھر دو کمہ جو ایک کم ہوندے یا آقا اپنے کول بلا لیندے نے یا آقا انہیں گھر آ جاندے جدو حضور نال پکا عشق ہو جائے نا تو پھر یہ مقام عطا ہو جانا صحابہ تے حضور نال انج پیار کر دے سن اللہ دے فضل و کرم نال سنی مسلک او سچا مسلک ہے او مسلک حق مسلک ہے جڑے نا صحابہ دے اندر کوئی تفریق کر دیں اہل بیت دی بات آوے تے سبحان اللہ صحابہ دی بات آوے سبحان اللہ آقا دیا عظمتہ دی گل ہوئے تے سبحان اللہ ساڑھے اندر کسگے کچھ رافضی نات خان جنہاں نے حسینہ بڑی محبت سننے تے پیسہ بھی بار چڑھنے وہ کہنے لگا سونا لگ دے علی والا میں کہا ٹھیک ہے مولا علی والا بڑا سونا لگ دے لیکن کہانی منتے نہ کر کہانی منتے نہ کر مولا علی والا بڑا سونا لگ دے منافق تے مومن دی پہچانی مولا علی تو ہو جاندی لیکن ایک گل میں نال کراں علماء تشریف فرمانے غلط ہوئے تے معافی میں کہا منافق تے مومن دی پہچان مولا علی تو پتہ چل دی ہے سنی تے رافضی دی پہچان امیر معاویہ تو پتہ چل دی ہے یا رسول اللہ کہندہ سونا لگ دے حق چاہیار کہندہ سونا لگ دے علی والا زندہ باد کہندہ سونا لگ دے علی والا میں کہا بالکل ٹھیک ہے لیکن مڈو شروع کر میں کہہ رہا بس آخری گھڑی ہے آخری الفاظ نے اجازت دے وہ تے سبحان اللہ دی چھالا ہوئے تگلی گالا ہوئے سونا لگ دے نبی والا سونا لگ دے صدیق والا سونا لگ دے فرود والا سونا لگ دے غنی والا سونا لگ دے علی والا سونا لگ دے نبی والا کسی میدان وچ روڑ پہ جاوے نہیں ہو نسدہ رضا والا کیا بات ہے جی بخاری صاحب کوئی نموس رسالت دی ریلیاں چ محبت دے دعوے کرنے والا نظر آیا جے نظر آیا
تے احمد رضا خان علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ دا شعری نظر آیا میں کیوں نہ کہا کسے بھی میدان وچ لوڑ پہ جاوے نہیں ہو نسدہ رضا والا نہیں ہو نسدہ رضوی والا نہیں ہو نسدہ رضا والا نہیں ہو نسدہ رضوی والا بڑا سونا لگ دے بڑا پیارا لگ دے بڑا سونا لگ دے نبی والا سونا لگ دے نبی والا آقا دی محبت سارے صحابہ دی محبت سارے صحابہ دا پیاری حضرت تعلیم دیتی ہے فرمایا نبی دے نال جڑن والا ایک ذرہ بھی ہووے او بھی ایمان دا حصہ بن جاتا ہے میرے محبوب دی نسبت جنوں حاصل ہو گئی انہوں سب کچھ عطا ہو جاندہ ہے اور پھر جڑے صبح شام حضور دی ذات تے درود پڑھ دے ہوں نہیں ہولی بولو میں مائک چھڑن لگا جڑے صبح شام حضور دی ذات تے درود پڑھ دے ہوں آقا نے فرمایا جیڑا میرے تے درود پڑھ دے نا ایوی حضرت ایوی بندہ میں نے بیس گیا کہ معاذ اللہ حضور نے تو پتہ ہی نہیں خبر ہی کوئی نہیں میں پھر حدیث پڑھی میں نے 3 حدیثہ ملیاں ایک حدیث ملی کہ آقا نے فرمایا جیڑا بھی میرے تے درود پڑھ دے جتھے بھی پڑھے میرے تک پہنچایا جاندہ ہے دوسری حدیث فرمایا جڑا بھی میرے تے درود پڑھ دے ایک فرشتہ میرے روزے تے کھڑا ہویا ہے اور دس دے آقا دنیا دے فلاں کونے تے تھوڑے فلاں عاشق دے درود پڑھے ہے ان دا نام ایوے ان دے ابے دا نام ایوے تیسری حدیث آقا فرمایا دنیا تے جس کونے تے بھی میرا امتی درود پڑھے میں آپ سن لینا ایک لمحے ایک سیکنڈ اندر کنے لوگ درود پڑھ دے ہوں گے آقا فرمایا میں سننا میاں میں انہوں بھی جاننا ان دے ابے نو بھی جاننا اچھا ہارون رشید کی گل بات سنا دی ہے ہارون رشید نا بڑا نیک بادشاہ گزریا ہے ان دے دور اندر نا حضرت اللہ علامہ صاحب ایک بندے نے قتل کیتا انہوں سزائے موت ہو گئی تے انہوں پوچھا گیا کہ تیری آخری خواہش کی ہے تیری آخری خواہش کی ہے وہ کہنے لگا میری آخری خواہش ہے میں ہارون رشید دربار چلے جاؤں لے گئے انہیں جا کے کیا السلام علیکم تسی کہا چلے لے ہو انہیں کیا السلام علیکم ہارون رشید نے کیا وعلیکم السلام رحمت اللہ وہ کہنے لگا ہون میں موت نہیں ہونی میری پیڑیاں کھول دے ہوں سزائے موت نہیں تسی دے سکتے انہوں نے کہا کیوں نہیں دے سکتے سزائے موت تنہیں کیوں نہیں ہونی آخری خواہش تیری پوری ہوگی اور ہارون رشید نے تو دربار چاہ دیا کہنے لگا بادشاہ سلامت جدوں میں کیا السلام علیکم تو تسی وعلیکم السلام نہیں کیا انہیں کیا ہے تو انہیں کیا نالے سلامتی دیاں دعاواں دین دے اور نالے سزائے موت دے وہ گئے ہارون رشید نے کیا مقتولین بلا کے لے ہو گھر والے نوراسان بلا کے لے ہو آ گئے کہنے لگا جنہ بھی فدیہ دینا ہے میں دیواں گا ان دی سزا معاف ہو گئی جڑا ہارون رشید کے دربار اندر السلام علیکم کہے ہارون رشید انہوں جواب دے میں وعلیکم السلام انہوں سزائے موت نہیں ہوتی جڑا نبی نو السلام کہے آقا سلام کا جواب دے اور جہنم گرے جا سکتا ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ہارون رشید کا دربار ہوئے تو سلامتی مل جائے تو موت نہیں مل دی تو در مصطفیٰ تے جدو سلام دا جواب آ جائے تو جہنم مل سکتی ہے یہ ملوانے جھوٹ بول دینے کہ درود پڑھیا تو انہوں کچھ نہیں لبنا میں کہ تو ٹھیک کہنے تینوں کچھ نہیں لبنا سنیا نو سب کچھ لبنا جھوٹاں دیاں نہ ہونا
کوئی نہ کوئی روز نوی جھوٹ جم دی وہ ایک نواں چوہا جم پیا جیلم دا کہ اندر بابے شاہ کوئی نہیں. میں کہا تو بھی ٹھیک کہنا ہے بابے شاہ کوئی نہیں. تیرا بابا کوئی شاہ ہوں دا تیرے رنگی جھوٹ ہی جم دا کچھ آج دا منڈا جم دا. تو ٹھیک کہنا ہے بابے شاہ کوئی نہیں. پہلے نا دعوے کر دا رہا ڈاکٹر شفاعت جلالی صاحب میں مناظرہ کرن فلاں مناظرہ کرے فلاں مناظرہ کرے. انہیں کیا شہر سنی مولوی صرف کسے کھاڑیاں سنان آلے جدو رضوی تے جلالی شہر میدان اندر آئے تو میں نہیں میں نہیں اڑانا میں نہیں باہر نکلنا میں نہیں مناظرہ کرنا. میں کیا پار آتے صحیح علماء تے علماء رہ گئے مفتی تے مفتی رہ گئے. میں طالب علم ہوں میرے سامنے آ تو تے میری ساتھ نہیں سہ سکتا. گل کرنے مفتیان کرام دی گل کرنے علماء کرام دی تو تے اس بخاری دی سٹ برداشت کرن جوگا نہیں. باہر آتے صحیح اپنی بل سے بڑھ کے چوہا دیا وہ تھی گلہ کری جاندہ. بہرحال باقی انشاءاللہ قبلہ علامہ عمر رضوی صاحب آپ دے دلانو گرمان گے قرآن و حدیث بھی روشن کریں گے. وآخر دعوانا الحمد